گھر میں رکھنا جیسے ہمارا بیٹا ہو، اس کو غلام نہ سمجھنا، غلام سمجھ کے اس کو گھر میں نہ رکھنا، بڑی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اس کو گھر میں رکھنا، اس کا خیال رکھنا۔ یہ لڑکا بڑا ہونہار ہے، ممکن ہے کل ہمیں یہ کوئی فائدہ دے، یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں، اولاد ہماری کوئی نہیں۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کے جوہر تو تھوڑے ہی عرصے میں اور تھوڑے ہی دنوں میں ان کے سامنے کھلنے لگے۔ اس کا ذکر کل ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کا ذکر کر کے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ٹھکانا دیا۔ بھائی ختم کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر بیچ دیا اور ہم نے کام پہنچایا۔ اور وہ بھائی کو ذلیل کرنا چاہتے تھے، ہم نے باب عروج تک پہنچایا۔ تو ہم نے کس طریقے سے ایک تو عزیز مصر کے گھر پہنچا دیا، اور دوسرا ہم یوسف علیہ السلام کا کمال بھی دنیا پہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام باتوں کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ بھی ان کو مکمل طور پہ آئے۔ جو بھی فیصلہ ان کے سامنے پیش ہو، معاملہ پیش ہو، تو اس کی گہرائی میں پہنچ کے اس کا صحیح فیصلہ کرے، اور خواب کی تعبیر کا علم بھی ہم ان کو دینا چاہتے تھے۔ یہ سارے کمالات دنیا پہ ظاہر ہو جائیں۔ بھائی تو چھپانا چاہتے تھے یوسف علیہ السلام کو، اور بچپن میں ہی یوسف علیہ السلام کو یا قتل کرنا چاہتے تھے، یا انہوں نے کہا کہ یہ یہاں سے نکل ہی جائے، ان کا قصہ ہی ختم ہو جائے، بس ادھر مرے یا زندہ رہے، لیکن ان کا ذکر تذکرہ ہی نہ رہے۔ لیکن ہم نے ان کے کمالات دنیا پہ ظاہر کرنے تھے۔ تو بہرحال بظاہر وہ تکالیف اور پریشانیاں، مصیبتیں وہ ان کے لیے زینہ بن گئی، ان کو عروج تک پہنچانے کے لیے، کمال تک پہنچانے کے لیے۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم پہ غالب ہے۔ کیا مطلب؟ بعض لوگ تو ہم انسان ہے، اللہ کے سوا مخلوق جو ہے انسان، وہ وعدے تو کر لیتے ہیں لیکن پورے نہیں کر سکتے، کسی کام کا کہہ دیتے ہیں لیکن پھر کر پاتے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں جس کام کا کہوں پھر میں کر کے چھوڑتا ہوں، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس لیے میرا حکم یہ تھا کہ یوسف باب عروج تک پہنچے، اس کے کمالات دنیا پہ ظاہر ہو، میں اس کو نبوت و رسالت عطا کروں۔ اور بھائی یوسف علیہ السلام کو مٹانا چاہتے تھے لیکن وہ ناکام ہو گئے، اور بظاہر یوسف علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچی لیکن ان کو ترقی تک پہنچنے کے لیے سینہ بن گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں حسد کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں، کسی کا بغض دل میں رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا فیصلہ سمجھتے ہوئے اس کو ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب جوانی کو پہنچے تو پھر ہم نے انہیں حکمت و دانائی اور علم عطا کیا، اور بعد کا اس سے اشارہ نبوت کی طرف ہے کہ ہم نے اس کو نبوت عطا کی، اور ہم نیکی کرنے والے لوگوں کو اس طرح بدلہ دیتے ہیں کہ ہم ان کو باب عروج تک پہنچا دیتے ہیں، دنیا پہ ان کے کمالات ظاہر کر دیتے ہیں، ان کو مقام دے دیتے ہیں، اور اس طرح پھر جو لوگ انہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ مٹ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور جو رہ جاتے ہیں وہ پھر ذلیل ہو کے ان کے سامنے سر جو ہے نا جھکا کے پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی آخر ایک دن وہ بھی آیا، یوسف علیہ السلام کے سامنے گئے کہ گھر میں بڑے فاقے ہیں اور ہم جو پونجی لائے وہ بھی کم ہے، یا جو ہے وہ پونجی جو ہے وہ خریدی کھوٹی ہے، لہٰذا ہمارے اوپر کچھ صدقہ خیرات بھی کر لینا۔ یوسف علیہ السلام سے جب صدقہ خیرات کی بات کی، ظاہر ہے پھر ادھر یوسف علیہ السلام کے والد بھی تھے اور دیگر سوتیلی مائیں بھی تھی، تو
یوسف علیہ السلام سے رہا نہ کیا. پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہیں یاد ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ اس وقت پھر ان کو جو ہے نا وہ ہوش آیا کہ وہ یوسف علیہ السلام ہے. ہم کیا چاہ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے ساتھ کیا کیا، اور یہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں بندے اگر اس بات کو سمجھ جائیں کہ اللہ جس کو جو دینا چاہتا ہے وہ ہم اسے روک کر نہیں سکتے. یا کسی کے پاس اگر کوئی مقام ہے، عہدہ ہے، دولت ہے، یا کوئی کمال ہے، تو یہ رب کا دیا ہوا ہے، رب کا فیصلہ ہے، ہمیں برداشت کرنا چاہیے. ہم اگر لینا چاہیں تو لے نہیں سکتے، نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. تو پہلے زمانے میں جو لوگ الیکشن کے لیے کھڑے ہوتے تھے وہ ایک شعر لکھتے تھے، مدعی لاکھ برا چاہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو مشکل خدا ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی بات کی ہے کہ اگر کوئی لاکھ برا چاہے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. بگاڑتے ہوتے تو یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کا بگاڑ دیتے. انہوں نے پہلے کنویں میں ڈالا، اللہ نے کنویں کو نیچے پانی اس میں نہیں تھا، وہ کنواں جو خشک نکلا، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا. کسی جگہ سے آدمی کچھ کنویں میں بگڑ جائے تو بھی آدمی جو ہے وہ مر جاتا ہے، اور پھر بچاؤ ڈر بھی جاتا ہے. ہم نے وہاں بچایا، پھر انہوں نے بیچ دیا، غلام بنایا. ہم نے اس غلامی سے بھی یوسف علیہ السلام کو کیا کر دیا، بچا دیا. جس آدمی نے خریدا اس نے اپنا بیٹا بنا لیا یوسف علیہ السلام کو، اور بیٹوں سے زیادہ لاڑ پیار سے رکھا، عزت سے رکھا. اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ وہ تخت پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بٹھایا، اور وہ بھائی ان کے سامنے آ کے بھیک مانگنے لگے. تو اللہ نے وہی بات ارشاد فرمائی ہے دونوں کے لیے، غلط لوگوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے اور نیک لوگوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ نیک لوگ اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہوئے اپنے راستے کو اور نیکی کو نہ چھوڑے، اور غلط لوگ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے انجام کو لے کے وہ غلطی سے باز آ جائے. یہ تو کل کی آیات کی کارگزاری تھی. آج کی آیات میں زلیخا کی پوری نیت اور پھر اس پوری نیت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے جو کچھ کیا اس کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچایا اس کا ذکر ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا ورا بدل اور پھسلایا اس یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے، اس عورت نے کہ هو فی بیتہا، کہ وہ یوسف علیہ السلام جس کے گھر میں تھے، جس کے گھر میں تھے، وہ یوسف علیہ السلام کس چیز سے پھسلایا؟ عن نفسہ، برغلایا ان کے نفس سے متعلق، ان کے نفس سے متعلق، ذات سے متعلق. ذات دیکھو کتنے حسین ہو، کتنے جمیل ہو، کیسے اللہ نے حسن عطا کیا ہے، حسن عطا کیا ہے. اور پھر اب تو جوان ہو، جوانی بھی ہے، تو اس قسم کی باتیں کر کے پھر وغلقت الابواب، دروازے بھی اس نے بند کیے، دروازے. قالت، اور کہنے لگی ہے تلک، آجا میں تیار بیٹھی ہوں، آجا میں حاضر ہوں تیرے لیے میں حاضر ہوں، اور کیا چاہتے ہو؟ یہ بات اس نے کہی. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اعلیٰ فرمائے یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ، پناہ بخدا، پناہ با اللہ کی پناہ. دیکھیں وہ تو چلے اللہ کے جلیل القدر نبی تھے، معصوم تھے گناہ سے، اور گناہ کے ارادے سے بھی معصوم تھے. جیسے یہاں سے کرے کہ اس نے تو ارادہ کر لیا تھا زلیخا نے، اگر یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف سے دلیل نہ دیکھتے، واضح دلیل نہ دیکھتے تو وہ بھی ارادہ کر لیتے، لیکن دلیل دیکھی تو ارادہ بھی نہ کر سکے. ارادہ بھی وہ دلیل کی طرف تو میں آتا ہوں، دلیل کیا دیکھی انہوں نے. تو بہرحال انسان کمزور ہے، انسان کمزور، اس کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور پھر ایسی خطرناک صورت دے کے
تو فوراً کہنے معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کہہ دے۔ اب جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود فوراً اللہ کی پناہ مانگی کہ میں تو اس فعل سے جو کہہ رہی ہے میں اللہ کی پناہ مانگی۔ انہو، وہ عزیز مصر، رب بھی میرا مالک ہے، رب بھی میرا مالک ہے، رب بھی میرا مربی ہے، میری تربیت کرنے والا ہے، ٹھیک۔ اور پھر یہ بھی احسن مثوائی، اس نے اچھا رکھا ہے میرا ٹھکانا، مجھے کتنا گھر میں اس نے اچھا رکھا ہے۔ یہاں پہ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے غیر اللہ کو ربی کیسے کہہ دیا۔ یہ لفظ رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان خاص صفات میں سے نہیں کہ جس کو کس حال میں، کسی حال میں بھی غیر اللہ کے لیے استعمال آدمی نہ کر سکے، یہ ان صفات میں سے نہیں۔ اس لیے کہ جہاں اس کا معنی رب، وہ رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، وہاں رب مالک کو بھی کہا جاتا ہے، آقا کو بھی کہا جاتا ہے رب، مستحق آدمی کو بھی رب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں رب کے معنی میں ہے، سید، آقا، مالک، مالک کے معنی میں ہے۔ اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ اصل عزیز مصر کا دل نرم کرنے والا کون تھا؟ اللہ ہی تھا۔ اور اگر رب کو مان لے پھر تو اس کا ختم ہو جائے گا، وہ ترجمہ کر لے۔ میں نے پہلے وہ ترجمہ اس لیے کیا، تفسیر درست قرآن والے نے وہ ترجمہ کیا، اور انوار البیان والے دوسرا اس رب والا ترجمہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ترجمہ کرو، اس کا ہی ختم ہو جاتا۔ تو بہرحال اس کے مطابق کہ یہاں عرب سے مراد کیا ہو مالک ہو، آقا ہو، مطلب کیا تھا، مطلب کیا ہوگا کہ انہوں نے کو مجھے کتنا اچھا رکھا گھر میں، کتنے لاڈ پیار سے رکھا، کتنی عزت کے رس سے رکھا، احترام سے، حالانکہ بڑی بھاری قیمت دے کے وہ مجھے خرید چکے تھے، تو میں تو غلام تھا، غلام تھا، وہ جو مرضی میرے ساتھ سلوک کرتا، وہ عزیز مصر جو مرضی سلوک کرتا، لیکن اس نے مجھے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جیسے ایک بیٹے کے ساتھ کیا جاتا ہے، لاڈلے بیٹے کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایسا سلوک کیا۔ تو وہ جس نے مجھے ایسی اچھی تربیت میری کی، اچھی طرح مجھے پالا، گھر میں رکھا، کھلایا، پلایا، پہنایا، میں اگر اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت پہ آڑ ڈالوں تو ایک احسان فراموشی ہوگی، نمک حرامی ہوگی، اور احسان فراموشی ہوگی۔ اللہ کا نبی ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کا نبی ایسا نہیں ہو سکتا، اور یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی نافرمانی، اللہ کی بھی نافرمانی ہے، اور عزیز مصر کی بھی خیانت ہے، دونوں طرح یہ ظلم ہے، اور اللہ ظالموں کو کامیابی نہیں دیتا، ظالم ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں، لہذا میں ہی نہیں کر سکتا۔ سورہ ترجمہ کے مطابق کہ اللہ میرا رب ہے، وہ اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے کتنا اچھا ٹھکانہ دیا۔ اصل میں دینے والا تو وہی ہے، اسباب تو وہی پیدا کرتا ہے۔ عزیز مصر کے دل میں تو اسی نے ڈالا اس کو خرید لو، اور پھر یہ بھی چلو خرید تو لیا اس نے، کوئی اور خرید لیتا، لیکن یہ کہ بیٹے کی طرح رکھنا، بیٹے کی طرح رکھنا، اور اس کو یہ حراست دے دینا کہ لڑکا بڑا ہونہار ہے، یہ کام آئے گا، بڑا کام آئے گا یہ، اور بڑا ہونہار سمجھدار لڑکا ہے یہ، ذہین فطین لڑکا ہے یہ، بس محبت عزیز مصر کے دل میں کس نے ڈالی؟ اس نے ڈالی، اور کس نے اس کو مہربان کیا؟ اللہ نے مہربان کیا۔ دوبارہ اس اعتبار سے بھی کہ یہ اس کی نافرمانی ہے، بڑا ظلم ہوگا کہ اس نے مجھے کنویں سے بچایا، قتل سے بچایا، یہاں جو ہے وہ غلامی سے بچایا، غلامی سی کی زندگی سے، غلامی کی تو بڑی شدتناک زندگی ہوتی ہے، اس لیے یہ جو غلامی کا رواج تھا دین اسلام سے پہلے تھا۔ اسلام جب آیا اس وقت جو اس کا بڑا دورہ تھا، اسلام نے اس کی جو ہے نا حوصلہ شکنی کی، حوصلہ افزائی نہیں کی،
پہلے تو اس میں اصلاحات کی، اس غلامانہ نظام میں اصلاحات کی اسلام نے، غلاموں پہ جو ظلم کیا جاتا تھا اس ظلم سے روکا، پھر غلاموں کے ساتھ جو بدسلوکی کی جاتی تھی اور ان سے حد سے زیادہ، ان کی طاقت سے زیادہ جو کام لیا جاتا تھا، انہیں سے کھانے پکواتے اور پھر ان کو کچھ نہ دیتے، وہ دیکھتے وہ کھاتے، ان ساری چیزوں سے اسلام نے منع کیا۔ اور پھر اسلام نے تو مختلف کفاروں کا، مختلف جنایات کا کفارہ ہی غلام کی آزادی کو قرار دیا۔ اور پھر اسلام نے یہ تعلیم بھی دی کہ اسلام کی، انسان کی فطرت آزادی ہے، اسلام کی فطرت کیا ہے؟ آزادی ہے، لہذا اس کو غلام بنانا یہ اس کے فطرت کے کیا ہے؟ منافی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک عام اس کا رواج تھا، یہ تو تقریباً 1 صدی پہلے یا کچھ کم و بیش پہلے یہ لعنت ختم ہوئی ہے، ورنہ پہلے جو ہے نا وہ اس کا بڑا دورہ تھا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا، اس نے مجھے خریدنے کے باوجود غلام نہیں رکھا، مجھے بالکل عزت پیار کے ساتھ رکھا، یہ اس کی مہربانی ہے، تو میں اس کی نافرمانی کیوں کروں؟ بہرحال فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، بے شک شان یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے، ظالم فلاح نہیں پاتے، کامیابی ہوتے وہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور البتہ تحقیق اس زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اپنا غلط کام نکالنے کا ارادہ کر لیا، قصد کر لیا، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ یوسف علیہ السلام بھی یہ ارادہ کر لیتے، یا اور بھی ترجمے کیا گئے، میں وہ ترجمہ کر رہا ہوں جو راجے ہیں، وہ بھی ارادہ کر لیتے، لولا ارآ برہان رب، اگر وہ اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل نہ دیکھتے، واضح دلیل، تو اللہ نے ارادہ کرنے میں نہیں دیا، جیسے گناہ نبی سے نہیں ہو سکتا، معصوم ہوتا ہے، تو گناہ کا ارادہ بھی نبی سے نہیں ہو سکتا، اللہ نے اس سے بھی ہوتا۔ اور پھر وہ دلیل کیا دیکھی؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ اللہ نے ظاہر فرمائی، شبیہ کس طرح؟ اس حالت میں کہ انگلی دانتوں میں دبائی ہوئی کھڑے، یہ دیکھ کے یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ ارادہ بھی نہ کر سکے۔ بعض کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی مثالی شکل سامنے آئی اور دل پہ سینے پہ یوں ہاتھ مارا، تو اس طرح ارادہ بھی نہ کر سکے۔ اور بات کہتے ہیں کہ چھت کی دیوار کے اوپر جب نگاہ اچانک گئی تو ادھر لکھا ہوا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ زنا بے حیائی ہے، وَمَقْتًا، اور اللہ کی ناراضی اور غضب کا ذریعہ ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے، یہ دیکھو، تو ارادہ بھی نہ کر سکے۔ اور بات کہتے ہیں کہ اس دلیل سے مراد وہ نبوت و رسالت ہے، وہ نبوت جو یوسف علیہ السلام کے سینے میں اللہ تبارک و تعالی نے رکھ دی تھی۔ نبوت ایسی چیز ہے جس کو مل جائے، جیسے گناہ سے معصوم ہو جاتا ہے، گناہ کے ارادے سے بھی معصوم ہو جاتا ہے، تو اس نبوت اور رسالت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے گناہ کے ارادے سے بھی بچا دیا۔ نبوت اور رسالت بہت بڑا مقام ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو فائز کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کذالک، اسی طرح ہم کرتے ہیں، کذالک ہم اسی طرح کرتے ہیں، لنصرف عنہ السوء، اور یہاں ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کذالک ہم نے اسی طرح کیا، اسی
طرح کیا، اسی طرح ہم نے کیوں کیا؟ لنصرف عن السوء والفحشاء، تاکہ ہم دور کر دیں یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی، دور کہ یوسف علیہ السلام کے پاس بھی نہ ہے، پاس بھی اللہ کا نبی ہے، اللہ اپنے نبیوں کو بچاتا ہے۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک یوسف علیہ السلام ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے، مخلص بندوں میں سے تھے۔ اللہ نے حسن ظاہر ہے اتنا عطا کیا تھا کہ جو میں نے کہا تھا کہ تیسرے آسمان پہ رسول اللہ فرماتے ہیں میری جب ملاقات ہوئی، مسلم کی روایت ہے، میری جب ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے اور آدھا مخلوق میں تقسیم کیا ہے۔ اس لیے تو زلیخا نے جب دیکھا اور پھر جوانی میں دیکھا تو زلیخا اس کی کیا ہو گئی؟ عاشق ہو گئی۔ پھر کل کی آیت میں اس کا ذکر ہوگا کہ یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو جب گناہ سے بچانے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے۔ یہاں بڑے اسباق ہیں، بڑے اسباق ہیں، انشاءاللہ کل ان اسباق کا بیان ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا مولانا ربنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم انصر من قبل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ولا تشرك رسول الله في بارگاہ میں اور اس میں جو اجر ثواب اپنے مقدر فرمایا ہے وہ میرے نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب سے لے کے مرتے دم تک ہمیشہ میں ہے، ہمیں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی اور پھر اس پر 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات میں اس بار پھر کبھی پکڑ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا علاج عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقبول ہے ان کو قرضوں سے نجات دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو معاشی تنگی میں مبتلا ہے اس سے وہ دور کر دے۔ اللہ تبارک و خصوصاً درد والے ساتھیوں کے متعلقین میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے اور کوئی مقبول ہے تو ان کے مصیبتوں سے نجات دے دے۔ ہمیں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا، اور آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے جنت الفردوس کی شکل میں نصیب فرما، اور آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما، میں موت کی قبر کی محشر کی سختیوں سے محفوظ فرما۔ اللہ تبارک و محشر کے میدان میں اپنے ہاتھ میں شاہ کی جگہ نصیب فرما، اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما، اور ان کے ہاتھوں مبارکوں سے آپ کو نصیب فرما، اور مقام محمود اور مقام وسیلہ نصیب فرما، کے درجات بلند فرما، سارے انبیاء کے درجات بلند فرما، ہمیں اپنی کامل رضا نصیب فرما، اور اپنی کامل رضا کی صورت میں اپنا دیدار نصیب فرما۔ ہم سے ایسا راضی ہو جا کے پھر سے ناراض نہ ہو، ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ۔